حماد صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. یہ جو ابھی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس سے ایک تو کس حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ سارٹ ہوگا، کچھ ریلیف ملے گا پرائیویٹائزیشن اگر ہو جاتی ہے؟ دوسری چیز اگین وہی کہ یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے اس کا فورنزک آڈٹ کروانے سے ہوگا کیا؟ جی جیسے فرما رہے تھے میرے سینئر پینلسٹ، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے بجلی کا. کسی بھی ملک کے لیے بجلی پاور سیکٹر ایک بہت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. لینن جیسی ایک مشہور شخصیت نے تو یہاں تک کہا ہے سوشلزم کی تعریف دیتے ہوئے کہ جس ملک میں اگر مزدور کو حق مل رہا ہے اور بجلی مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں سوشلزم آ گیا ہے. تو یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آئے دن جب ہمارے ہاں بجلی جاتی ہے تو زندگی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. جہاں بجلی ہوگی وہاں کارخانے لگیں گے، جہاں کارخانے لگیں گے وہاں مزدوروں کو ان کا حق ملے گا، روزگار ملے گا. یہ بات بالکل درست ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت ایک نئی بحث آ رہی ہے نیشنلائزیشن کی، پرائیویٹائزیشن کی. تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے پروگرام کے دوران میں نے بات ہو رہی تھی تو ہمارے سینئر پینلسٹ لغاری صاحب موجود تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ نیشنلائزیشن کرنی ہے یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، کیسے کی جائے گی، کیا وہ صدقے دل کے ساتھ کی جائے گی، صحیح نیت کے ساتھ کی جائے گی، یہ میٹر کرتا ہے. میں ان کی اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے اور مزید نہیں سمجھا سکتا. انہوں نے بیسٹ طریقے سے اس چیز کو سمجھایا. مسئلہ ایگزیکیوشن کا ہے، مسئلہ پرائیویٹائزیشن کا نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب نیشنلائز کر لیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا پرائیویٹائز کر لیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایگزیکیوشن پہ بات کرنی چاہیے. 1994 کی پالیسی کے اوپر جو بارہا بات ہوتی ہے اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں. میں یاد کراتا چلوں سب کو کہ اس کو اس وقت ڈیل آف دا ڈیکیڈ کہا گیا تھا. اس وقت 1994 میں پاکستان میں $4 بلین کی سرمایہ کاری آئی تھی. اس زمانے کے آپ لحاظ سے دیکھیے آج ہمیں آئی ایم ایف $4 سے $6 بلین کی امداد دے رہا ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. لیکن اس میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایگزیکیوشن کیسے ہوئی، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے کیا بنیاد رکھی گئی، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی گئیں. اگر وہ درست طریقے سے رکھی جاتی تو آج ہم یہ رونا نہ رو رہے ہوتے. اگر چند چیزیں میں آپ کو چیزہ گنوا دوں تو اس کے اندر سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے، ایک تو ڈالر کی بات کی جاتی ہے کہ پیمنٹس ڈالر میں تھیں، اس کی وجہ سے ہمیں بڑا مسئلہ آتا ہے. پھر ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹس کیے گئے 20 سے 30 سال کے، اس کے اندر جو ویریبل فیکٹرز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا جاتا. مزید اس کے اندر جو بہت حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ تمام کارپوریٹ انکم ٹیکسز، تمام سیلز ٹیکسز، تمام کسٹم ڈیوٹیز، تمام امپورٹ سرچارجز تمام معاف کر دیے گئے تھے ان لوگوں کو. ریٹرن آن ایکوٹی 17% رکھا گیا تھا. تو یہ وہ ایگزیکیوشن تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. آنے والی حکومتوں نے بھی اس کو لے کر آگے چلا. جی سر اجازت دیں تو یہ ڈسکو کی جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے اس کو اپوز کون کر رہے تھے، یہ بات چھپی نہیں رہی. یہ ہمارے بیوروکریسی میں لوگ اس کو نہیں کرنے دیتے تھے اور پیچھے جو لوگ تھے وہ اس میں آپ کے کاروباری لوگ تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکو جن کو اس کی پرائیویٹائزیشن ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. اس کی بجائے کہ 7 کمپنیاں مسلسل خسارے میں جا رہی ہیں اور اس کا خسارہ آپ کو مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. جی چلیں جی بالکل میں اگر بات مکمل کروں تو اس وقت بھی جب اس ڈیل کے بارے میں جی بالکل کوئی اس ڈیل کے بارے میں اس وقت بھی ہم نے کہا گیا تھا کہ ہمیں ٹریڈ ناٹ ایڈ. یو ایس سیکٹر نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت دروازے کھولے گی، لیکن ایگزیکیوشن بری ہونے کی وجہ سے دروازے ہماری قوم کے لیے نہیں کھلے، یو ایس انویسٹرز کے لیے کھلے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.